ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہے، اور یہ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے اور بغیر کوئی محنت کیے ہوئے یہ دین ملا ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ اپنے ذہن کی قوت سے اور اپنے دلائل کے استنباط سے اور اپنی فکری چالاکیوں سے دنیا میں پھیلے ہوئے ان مذاہب کے درمیان ہم اس مذہب کو اختیار کر لیتے، اس کو پسند کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ دن و رات کا مشاہدہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام کے مداح ہیں، مسلمان نہیں ہیں مگر اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بہت سی جانکاریاں بھی رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور اسلامی تعلیمات کی جانکاری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ان کو ایمان لانا نصیب نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے بہرور ہونا اور ان کی فرمانبرداری سے سعادت مند ہونا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے،
میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ اس میں ہمارا کوئی استحقاق ہے۔ استحقاق کا معنی حقدار ہونا، یعنی ہم اس کے حقدار بھی نہیں تھے، محض اللہ کا احسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس یقیناً ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اسلام پر ہونا ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور ہمیں ہمارا ایمان ہے اور یہ اعتقاد ہمیشہ رہے گا کہ اسلام پر رہنے میں ہی دنیا کی بھلائی ہے اور اسلام پر رہنے میں ہی آخرت میں کامیابی اور نجات ہے۔ مگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، ہم ہی مخاطب بھی ہیں اور ہم ہی مخاطب بھی ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں ما هو الاسلام، یعنی واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے؟ ایک اسلام ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں، اور ایک اسلام ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو قرآن مجید میں ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ان دونوں اسلاموں میں ہمیں کوئی موافقت نظر نہیں آتی، کوئی مطابقت نظر نہیں آتی، کوئی سملرٹی نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہم سوال کرنے پر مجبور ہیں ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین پر چلے گا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ اسلام کیا ہے؟ میں عرض کروں، اسلام کامل نظام حیات کا نام ہے، اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ نظام کا معنی رول اور حیات کا معنی لائف، یعنی رولز آف لائف، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اسی کو ہم لوگ شریعت محمدی کہتے ہیں اور اسی کو ہم لوگ اسلامی قانون کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا کے پورا نازل فرمایا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، ان کے اپنے طرف سے کچھ نہیں ہے۔ یہ شریعت محمدی ہے، اور یہی شریعت سیدنا آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہی شریعت حضرت نوح لے کر آئے تھے، یہی شریعت ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ جتنے انبیاء گزرے سب یہی شریعت لے کر آئے تھے۔ شریعت صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، شریعت صرف چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں،
وہ عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کا نام شریعت ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، کتنی مدت تک نازل ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ 23 سال تک قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جس دن آپ 40 سال 6 دن کے ہوئے، پہلی بار قرآن مجید نازل ہوا، اور جب آپ کی وفات میں 9 دن باقی رہا، آخری بار قرآن مجید نازل ہوا۔ یعنی تقریباً پورے کے پورے 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید نزول کے اعتبار سے 2 حصوں میں منقسم ہے۔ کچھ کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور کچھ کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو جہاں بسم اللہ لکھی رہتی ہے ہر سورت سے پہلے، اسی کے نیچے لکھا رہتا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ و آیاتها 286 یا 84 جو بھی ہے، وہ پوری ڈیٹیل لکھی رہتی ہے۔ تو صورتیں 2 طرح کی ہیں، مکی اور مدنی۔ 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، وہ صورتیں نازل ہوتی رہیں، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین اور روح کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مجھے یاد آتا ہے یہ مکی زندگی میں تھا، تو وہ صورت مکی ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی الگ پہچان ہے۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید 2 حصوں میں منقسم ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی جو صورتیں ہیں 13 سال کی زندگی میں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ آپ جب دھیان دے کر پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ سملر ہیں، ایک طرح کے احکام ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اگر 2 معبود ہوتے تو زمانہ فساد کا شکار ہو جاتا۔ لات و منات عزا یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، اور مورتیاں جو مکھیاں نہیں بھگا سکتی وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ آپ ان صورتوں میں انہی بیانات کو دیکھیں گے، اور کیا دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس کی دلیلیں، اس کے شواہد اور اس کی نظیریں ان صورتوں میں ملیں گی جن کو مکی کہتے ہیں۔ اور ان میں کیا ملے گا؟ قیامت کے متعلق آپ کو آیتیں ملیں گی کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، اور قیامت کے بارے میں شک کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا جبکہ وہ نہیں تھے؟ کیا اللہ نے زمین کو نہیں بچھایا؟ کیا اللہ نے آسمان کو نہیں بنایا؟ کیا اللہ بارش نہیں برساتا؟ کیا اللہ مردہ زمین سے اناج کو نہیں نکالتا؟ کیا اللہ انڈوں سے زندگیاں نہیں نکالتا؟ کیا اللہ ماں کے پیٹوں سے زندگیاں نہیں نکالتا؟ وہ اسی طرح کی آیتیں قرآن مجید کی ان صورتوں میں بھری ہیں جن کو ہم لوگ مکی صورتیں کہتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، عقیدہ، اور اس کے علاوہ دل کے احکام، یعنی صبر کرنا، تقوی کرنا اور سچ بولنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا، ان چیزوں کا بیان آپ ان صورتوں میں زیادہ دیکھیں گے۔ مگر 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، ان مدنی زندگی میں قرآن مجید جو نازل ہوا، جن کو مدنی صورتیں ہم کہتے ہیں، ان کے احکام مکی صورتوں کے احکام سے یکسر الگ ہیں، مختلف ہیں۔
دونوں کو پڑھنے کا لطف بھی الگ ہے اور دونوں کے مضمون اور موضوع بھی الگ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ مدنی زندگی میں جو آیتیں نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اب نظام حیات کو سمجھانا شروع کیا کہ سماج کیسے بنے گا اور آدمی مصلح اور مفید کیسے بنے گا، پریوار خوشحال اور امن و شانتی میں کیسے بنے گا، بچے کس طرح کے ہونے چاہیے، بیوی کس طرح کی ہونی چاہیے، شوہر کس طرح کا ہونا چاہیے، کون سی کوالٹیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی تقریب کس طرح کی ہونی چاہیے، ان کے نکاح اور طلاق کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کے خلا اور نفقے کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کی وراثت اور ان کی رضاعت کس طرح کی ہونی چاہیے، ان کی زراعت اور کاروبار کس طرح کے ہونی چاہیے۔ اب یہ احکام اللہ تبارک و تعالی نے مدنی سورتوں کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ لہذا 10 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام حیات بنا کر صحابہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اسلام تھا، وہی اسلام تھا جس پر صحابہ چلے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تصدیق و تائید فرمائی۔ وہی اسلام تھا جس کی اولیاء اللہ نے پوری دنیا کے اندر تبلیغ کی۔ امت کے صلحاء، شہداء، صدیقین اور امت کے مبلغین نے پوری دنیا کے اندر اسی اسلام کو پہچانوایا۔ اسی اسلام نے 1000 سال تک دنیا پر حکمرانی کی۔ وہ اسلام کون تھا؟ کیسا تھا؟ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں ہیں، اس کے نشیب و فراز سے واقف نہیں ہیں۔ ہم اس اسلام کو جانتے ہیں جو خلافت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد ترکی حکومت 1924 کے اندر جو ختم ہوئی، اس کے بعد جو اسلام دنیا کے اندر پنپا، ہم اسی کو جانتے ہیں۔ وہ کون سا اسلام تھا؟ وہ اسلام جو صرف مساجد تک اور سماجی چند مسائل تک محدود کر دیا گیا۔ وہ اسلام جو صرف مساجد تک اور سماجی چند مسائل تک محدود کر دیا گیا، ہم اسی اسلام کو پہچان کر بڑے ہوئے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کو برتنا اور اسلام کے پاس اور لحاظ کرنا یہ بس مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے، اور اسلامی قانون صرف چند مسئلوں کے اندر ہے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ نکاح مولوی صاحب پڑھائیں گے اور طلاق ان الفاظ سے ہوگی اور مہر دلائی جائے گی، اور ہاں وراثت ہوتی ہے، ہاں وراثت مانتے ہیں، چند مسائل سماجی۔ ہم نے یہیں تک اسلام کو محدود پایا اور ہم نے اسی کو اسلام سمجھا اور ہم اسی پر کاربند ہیں۔ مگر خلافت عثمانیہ کے سقوط سے پہلے اسلام ایسا نہیں تھا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام انسانوں کی پوری زندگی پر محیط تھا۔ ایسا اسلام تھا کہ جب آدمی بولتا تو اس کے زبان سے، اس کے منہ سے اسلام نکلتا تھا، اور یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ آدمی نبی رحمت للعالمین کا امتی ہے، کیونکہ اس کی زبان سے رحمتیں نکلتی ہیں، زحمتیں نہیں نکلتی۔ اور وہ آدمی جب معاملہ کرتا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ نبی یہ رحمت للعالمین کا امتی ہے، کیونکہ اس کے معاملے سے رحمت نکلتی تھی، زحمت نہیں نکلتی تھی۔ اور جب وہ چلتا اور جب وہ پروگرام کرتا، جب وہ نکاح کرتا، جب وہ طلاق دیتا، جب وہ منگنی کرتا، جب وہ وعدہ کرتا، جب وہ امانت رکھتا، اور جب وہ رشتہ کرتا، اور جب وہ ساتھ میں سفر کرتا،
تو ہر ایک عمل سے اس کے اسلام کے نمونے نکلتے تھے، اسلام کے نمونے نکلتے تھے، اور ان کے ساتھ میں چلنے والا اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہر آدمی افیکٹو پرسن تھا، افیکٹو سمجھے، ہر آدمی افیکٹو تھا، یعنی مسلمان ایسا تھا کہ وہ اپنا اثر ضرور دوسروں پر ڈال دیتا تھا، متاثر نہیں ہوتا تھا، وہ مؤثر تھا۔ بات سمجھے، متاثر نہیں تھا، وہ مؤثر تھا، وہ منفعل نہیں تھا جو اثر قبول کر لے، بلکہ وہ فعال تھا، وہ عمل کرتا تھا، اور دنیا حیرت سے اس کے عمل کو دیکھتی تھی اور سیکھتی تھی۔ پوری دنیا، ساری قومیں جہالت کے اندھیرے میں جیتی تھیں۔ اس وقت مسلمانوں کے بچے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ پوری دنیا، ساری قومیں دیر میں سو کر اٹھنے کی عادی تھیں۔ اس وقت مسلمان فجر سے مسجد کو بھرے رہتے تھے، اور پوری قومیں راتوں کو نشے میں اور نیند میں غرق رہتی تھیں۔ اس وقت مسلمانوں کے تمام گھروں میں تہجد کے مصلے آباد رہتے تھے، اور دنیا جب چیزوں میں ملاوٹ کر کے گراہک کو دھوکہ دیتی تھی تو مسلمانوں کے پاس گراہک آتے تھے، کیونکہ سچا اور پکا سودا اس مسلمان کے پاس ملے گا۔ اور امانتیں جب لوگ ضائع کرتے تھے تو دوسری برادریاں اور دوسرے سماج اور دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے پاس اپنے کاغذات اور اپنے راز اور اپنے زیورات امانت کے طور پر رکھتے، اور سفر کرتے تو اپنے بچوں کو دے کر جاتے کہ اس کے پاس ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی۔ کون لوگ تھے یہ؟ وہ لوگ نبی نہیں تھے، وہ صحابہ بھی نہیں تھے، وہ تابعین اور تبع تابعین بھی نہیں تھے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھے شاید محدثین کی بات ہو یا مفسرین کی ہو یا امت کے علماء صالحین کی بات ہو، میں ان میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس وقت کے عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس اسلام کو سیکھا تھا جو اسلام اللہ نے دیا تھا، جو اسلام اللہ کے نبی لائے تھے، اور جو اسلام قرآن کے سینے میں محفوظ ہے، اور جس اسلام کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین میرے نزدیک صرف اسلام ہے۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں جان بوجھ کر کر رہے ہیں، ہمارے تمام معاملات، ہماری تمام عبادتیں، ہمارے تمام پروگرام اس اسلام سے بالکل بدلے ہوئے ہیں، کوئی سملرٹی نہیں ہے، کوئی میچنگ نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر چند چیزوں کو پکڑ رکھا ہے، ان میں سے ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرے زکوٰۃ ہے، اور چوتھے حج ہے۔ مگر حج کو بھی ہم نے بگاڑا ہے، بہت حد تک بگاڑا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی ہم امانت دار نہیں ہیں، اور روزہ وہ بھی ہماری رسمی چیزیں ہیں، روزہ بھی ہماری رسمی چیزیں ہیں، ورنہ روزے کی نزاکتوں کا خیال اور روزے میں زبان کی حفاظت اور روزے میں تقوی کا خیال جیسا ہونا چاہیے ویسا ہم نہیں کر پاتے۔ لہذا ہم اسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام جو قرآن میں موجود ہے اور جس اسلام کے ہم دعوے دار ہیں آج کے اسلام سے میچ نہیں کرتا۔ وہ اسلام تھا جس نے دنیا کو اور زندگی کو اور قبر کو اور حشر کو امن و شانتی اور فلاح و کامیابی سے بھر دیا تھا۔ لاکھوں اور کروڑوں گواہیاں اس پر موجود ہیں کہ اس اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ لاکھوں اور کروڑوں گواہیاں موجود ہیں کہ اس اسلام نے دنیا کو کیا دیا، اور لاکھوں کروڑوں گواہیاں موجود ہیں کہ اس پر چلنے والے قبر و حشر میں آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو مدلل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سب کے دل کی آواز ہے۔ مگر ہمارا یہ اسلام، ہمارا یہ سوال ہے،
ہمارا یہ اسلام جس پر آج ہم لوگ چل رہے ہیں، ہمارا یہ اسلام جو ہماری اصلاح نہیں کر پا رہا ہے، ہمارا یہ اسلام جو ہماری مختصر سی زندگی میں ہمیں چین و سکون نہیں دے پا رہا ہے، ہمارا یہ اسلام جس پر ہم چل رہے ہیں، جو ہمیں عدل و انصاف نہیں دلا پا رہا ہے، ہمارا یہ اسلام جو ہمیں ظلم و ستم سے نہیں روک پا رہا ہے، ہمارا یہ اسلام جو ہمیں بددیانتی اور جھوٹ بولنے اور بدمعاملگی اور بدخوئی ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ نہیں کر پا رہا ہے، اس اسلام کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں یہ ہمیں نجات دلا دے گا، حشر میں یہ ہمیں نجات دلا دے گا، جب یہ ہمارا اسلام ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں کر پا رہا ہے، ہمارا یہ اسلام ہماری معمولی سے معمولی چیزوں کو بدل نہیں پا رہا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس اسلام کو جس کو لے کر ہم قبر میں جانے والے ہیں ہمارے وہاں کے فیصلے کو بدل دے گا، ہماری آخرت کو کامیاب کر دے گا؟ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کو لائے وہ اسلام بہت سادہ اور سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ جانتے ہیں کتاب قرآن، مگر میرا سوال ہے ما فی القرآن، واٹ از ان دا قرآن، قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن کے اندر کیا ہے وہ بتلاؤ۔ جو قرآن کے اندر ہے آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا۔ کس چیز کو ٹیڑھا نہیں بنایا؟ جو قرآن کے اندر احکامات ہیں اللہ نے ان کو ٹیڑھا نہیں بنایا۔ لِيُنذِرَ بِهِ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ اللہ نے اس کے اندر جو چیزیں نازل فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو ڈرواتی ہیں، جو ہمیں روکتی ہیں، ہمیں کنٹرول کرتی ہیں کہ ادھر مت جانا ہلاکت ہے، ادھر مت جانا بربادی ہے، ادھر مت جانا تباہی ہے، یہ ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں قانون اسلام کا اصل موضوع کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو قانون اسلام کا اصل موضوع کیا ہے؟ قانون اسلام کا اصل موضوع انسان کی فطرت ہے۔ قرآن کے اندر جو بیانات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ انسان کی فطرت کو خطاب کرتے ہیں، انسان کی فطرت سے بات کرتے ہیں۔ کیا انسان کی فطرت سے بات کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی تعلیمات انسان کے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا کہ اگر طاقت حاصل آپ کو ہو جائے تو وہ طاقت اپنوں کی مدد میں خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس سے اپنوں کو اکھاڑنا اور ظلم و ستم کرنا ہے، یہ نفس کا کنٹرول۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرما دیا، آپ مالدار ہو گئے، تو اب اسلام آپ کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیا کنٹرول کرتا ہے؟ کہ آپ کو یہ دولت غریب کے گھروں میں چراغ روشن کرنے میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ دکھاوے اور نام و نمود میں، یہ نفس کو کنٹرول کرنا۔ اللہ نے آپ کو پاور عطا فرما دیا، قوت سماج کے اندر آپ کو عطا ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو اب اسلام اور قرآن یہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے کہ مسلمانوں کے آشائش اور آرام کے لیے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے سماج کے اندر پروگرام بنانا ہے، قانون لانا ہے۔
اور انتظام کو لانا ہے تاکہ اس سے سماج کے اندر آسانیاں پیدا ہوں اور بیجا مشقتیں اور بیجا مصیبتیں اس سے دفع ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پاور کو استعمال کر کے اور مشقتوں کو لادنا ہے اور مصیبتوں کو بڑھانا ہے اور زنجیروں کو بڑھانا ہے، یہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، میں اسی کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا الٹا کام کرتا ہے تو وہ دوسرے اسلام پر ہے، وہ اس اسلام پر ہے ہی نہیں جو اسلام اللہ کے نبی لائے تھے، وہ اس پر ہے ہی نہیں جس پر صحابہ چلے تھے۔ آج ہم اپنے حالات پر غور کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پیدائش کے ان مرحلوں کو اسلام کی روشنی میں نہیں برتتے، شریعت محمدی کی روشنی میں نہیں برتتے، بلکہ پیدائش ہوئی تو اس میں اذان کا کوئی خیال نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو دینے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، کس کان میں اذان کہنا ہے، کس کان میں اقامت کہنا ہے، بچوں کو کس رخ پر لینا ہے اور کس رخ پر اذان دینے والے کو کھڑا ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ ہاں کیا جانتے ہیں؟ اس چیز کو نہیں جانتے، جو اسلام ہے، جو شریعت ہے، اس کو نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں؟ چھٹی کرنا اس کو جانتے ہیں، چلا کرنا اس کو جانتے ہیں، ان کا یہ اسلام ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیدائش کا معاملہ ہے اور پیدائش کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل سادگی، نہ کوئی خرچ، نہ کوئی پروگرام، اور اس معاملے میں جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، مگر ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، لہذا ہم کس اسلام پر ہیں؟ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوا، اب اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر بنیادی علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ فرض تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ فرض ہے، مگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم نے اسلام کے حصے کو الگ کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دین کی بنیادی تعلیمات دیتے ہی نہیں، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، بچیوں کا بھی یہی حال، انہوں نے قرآن مجید کو بھی نہیں پڑھا۔ ہزاروں لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں اور انہوں نے وہ کلمہ بھی نہیں جانتے، اگر کوئی کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں جانتا، وہ اذان نہیں کر سکتا، وہ اقامت نہیں کر سکتا، وہ دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے پوچھ لو سونے کی دعا یاد ہے؟ نہیں۔ جاگنے کی یاد ہے؟ نہیں۔ بیت الخلا کی یاد ہے؟ نہیں۔ اذان کی یاد ہے؟ نہیں۔ ہر سوال کے جواب میں نہیں اور نہیں ہوگا، وہ ہاں کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیا اور بچوں کو اس طریقے سے بڑا کر دیا جس طریقے سے کفار و مشرکین اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہے ہمارا اسلام۔ جب بچہ بڑا ہوا، منگنی کا دن آیا، اسلام میں منگنی نام ہے زبانی وعدے کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی خرچ، نہ کوئی پروگرام۔ کون ہے ہمارے معاشرے میں جو اسلام کے مطابق منگنی کر کے دکھائے؟ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ ہم جس اسلام پر چل رہے ہیں اس اسلام کی منگنی یہ ہے کہ کہ بڑی سی بھیڑ ہوگی، ڈھیر سے کھانے بنیں گے اور بہت ساری کرنی دھرنی ہوگی اور لاکھوں کا لین دین ہوگا، یہ ہماری منگنی ہے۔ اور جب شادی کا موقع آیا تو شادی کے موقع پر الامان والحفیظ، جو کچھ برتا جائے وہ کم ہے اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی کے پاس اپنی دلیل موجود ہے اسلام کو چھوڑ کر۔ اور جب معاملات کی بات آوے تو جب اتنی چیزیں ہماری برباد ہو گئیں تو اب معاملات کی کیا فکر کی جائے؟ جب ہم نے اتنے خرچے بڑھا لیے، اب ہم فکر کریں گے فیگر کی اور فلاور کی، اب ہم فکر کریں گے حلال کی اور حرام کی، اب ہم فکر کریں گے ملاوٹ کی اور خالص کی، اب ہم فکر کریں گے اس چیز کی کہ ہم تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، بلکہ ہم اس چیز کی فکر کریں گے کہ ہم نے مال کیسا بھی بنایا، بس ہماری پیمنٹ ہم کو چاہیے۔ اس لیے پورا سماج بے چین ہے، کہیں عدل و انصاف نہیں ہے،
کہیں امن و شانتی نہیں ہے۔ تصور کے باہر ہے یہ بات کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور وہ ایسا معاشرہ ہے، خیالات کے باہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا کچھ اور نام رکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جب تک بدلیں گے نہیں، ہمارے ایمان و اعمال کا قبول ہونا بہت دور کی بات ہے۔ میں نے خطبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی پڑھا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میرے لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کوئی بات ڈھکی چھپی ہے؟ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھو اور آواز اٹھاؤ اور بولو کہ ان الحکم الا للہ، قانون ہمارے اوپر صرف اللہ کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کے قانون کو قبول کرنے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہماری منگنیاں یہ سیدھی سادی ہوں گی، ہماری باراتیں یہ سادگی سے ہوں گی، ہمارے نکاح یہ سادگی سے ہوں گے، ہمارے گھروں میں سارے پروگرام یہ اسلام کے مطابق علماء سے پوچھ کر ہوں گے۔ اللہ کے سوا کسی کے قانون، کسی کی شریعت کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسم و رواج بھی ہم کو وہی پیارا ہے جو اللہ کے نبی نے دیا ہو، سماج کا کچھ بھی ہمیں پیارا نہیں ہے۔ نوجوانوں، جب تک ہم اپنے قدم کو مضبوط نہیں کریں گے اور اپنے دل میں رسول اللہ کی شریعت کی محبت کی شمع روشن نہیں کریں گے، جب تک اپنے دلوں میں آگ نہیں لگائیں گے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں سبھی لوگوں کو آواز دیتا ہوں، علماء، نوجوان، بزرگ، بڑے، مرد و عورت، کہ اپنے دلوں کے اندر عزم کو مصمم کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو زندہ کریں، اس پر عمل کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح دین سے روشناس کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔